حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ غور کرنا میرے بھائیو ان آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر میں نیک اعمال کروں گا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائی، کبھی اب گھر جانے کے بعد تھوڑا اس آیت کو نکال کے دیکھو، تھوڑا محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کب؟ جب موت کا وقت آتا نا، موت کے وقت جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا انسان، اس وقت کہتا ہے اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیا کرتا، کہاں جاتا؟ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ کیا کرتا جا کے، کیا کام کرنا ہے؟ کوئی یہ نہیں بولتا اس دن کہ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ دیکھ کر آتا ہوں، اے اللہ میری جوان بیٹیاں ہیں شادی کرنا ہے اللہ میں شادی کر کے آتا ہوں۔ کوئی دودھ پلانے والی ماں یہ نہیں بولتی کہ اللہ دودھ پینے والے بچے ہیں میرے میں دودھ پلا کے آؤں گی۔ کوئی ضروری کام سے نکلا ہوں اللہ میرے وہ کام کو نمٹا کے آؤں گا۔ اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دے، اللہ میرے ضروری کام کاج کر لے کے میں آ جاتا ہوں، اللہ میری بیوی کو سمجھا کے میں آتا ہوں، میرے بچوں کو سمجھا کے آتا ہوں، اللہ گھر کا میں پوری تیاری کر کے آتا ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کوئی یہ نہیں بول رہا میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ جب دکھے گا نا، موت کا فرشتہ جب آئے گا نا، کسی کو یہ دنیا اور یہ دنیا کا خیال نہیں رہے گا، یہ دنیا والوں کی کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی۔ ہر انسان یہی بول رہا ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ چھوڑ دینا اب نیک بن جاؤں گا، اللہ چھوڑ دینا نیکیاں کروں گا، اللہ اچھے اعمال کروں گا۔ اے اللہ جمعہ کے خطبے سنتا تھا، درس سنتا تھا، اجتماع میں جاتا تھا، لیکن اللہ سمجھا نہیں، اللہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا رہا، اللہ میں دین کا کام نہیں کیا، اللہ میں گناہ کیا، میں سود کھایا، میں شراب پیا، اللہ میں بہت گناہ کر لیا، لیکن اب موت کا فرشتہ دکھانا اللہ چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ اب سدھر جاؤں گا، اللہ اب نیکی کروں گا۔ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم کروڑوں روپے دینے کی بات کرو اس دن، پوری زمین جائیداد دینے کی بات کرو، فرشتوں سے بول کے تو دیکھو مجھے چھوڑ دے ایک مرتبہ، تم رو اس دن، تم چیخو اس دن، تم چلاؤ اس دن، تم پکارو اس دن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ پورے گھر کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس چیز کو محسوس کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اس چیز کو میں گھر میں ہوں، میں 50 سال کی محنت کر کے ہوں، 30-40 سال کی محنت پسینہ ٹپا کے میں گھر بنایا، عالیشان میرا گھر ہے، زمین جائیداد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہے، مجھے کچھ ہو گیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اچانک ہاسپٹل لے کے گئے، بیٹا بھی بول رہا اب میرے ابا کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، کروڑوں روپے دینے کے لیے میں تیار ہوں، سب لوگ دعائیں کر رہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، میں موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اللہ سے، میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیا حال ہوگا اس دن جب میں موت کے فرشتے کو دیکھوں گا؟ یہ ہر ایک کو محسوس کرنا ہے میرے بھائیوں۔ کیا حال ہوگا جس دن میرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا؟ کیا اس کے لیے میری کوئی تیاری ہے؟ اس دن اتنا لاچار، اس دن اتنا کمزور، بڑا سا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی کے لیے ترسے گا، ایک گلاس پانی کے لیے اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس دن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس دن ایک گلاس پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں پی سکتا، بلکہ موت کی سختیاں جب شروع ہو جائیں گی، موت کا فرشتہ جب آئے گا، بازو میں بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، اس کو بول بھی نہیں سکتے کہ بیگم مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنے لاچار ہو جائیں گے میرے بھائیوں، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ ہم آج دنیا 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 کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں نا۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ دنیا اور یہ دنیا والے کیا کریں گے ہمارے ساتھ جب میں مر جاؤں گا؟
محسوس کر کے دیکھنا ہے جب میں مر جاؤں گا. یاد رکھو اچانک اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچانک اسے ہاسپٹل لے کر چلے گئے. مثال کے طور پر میرا نام ہے فیاض, اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, اگر میرا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا, اچانک دیکھنے والے ہاسپٹل لے کر چلے گئے. جب ان کو معلوم ہوا کہ دیکھو فیاض بھائی کو ہارٹ اٹیک آیا, اب پوچھنے والے پوچھیں گے کیسی ہے طبیعت فیاض بھائی کی. ہر 5 منٹ کو کال کریں گے, ہر 2 منٹ کو پوچھیں گے فیاض بھائی کیسے ہیں, فیاض بھائی کیسے ہیں, فیاض بھائی کیسے ہیں. لیکن 5 منٹ کے بعد اگر یہ بولنے والا بولے گا نا فیاض بھائی اب نہیں رہے, ان کی روح قبض ہو گئی, وہ مر گئے, اب اتنی دیر فیاض بھائی کیسے ہے بولنے والا نام بھول جائے گا, بولے گا لاش کو کب لا رہے گھر پہ. میرا رشتہ دار بھی مجھے یہ نہیں بولے گا کہ میرے فیاض بھائی کو, میرے بھائی کو کب لا رہے, کوئی نہیں بولے گا. اولاد یہ نہیں بولے گی ہمارے ابا کو گھر کب لا رہے, بیوی یہ نہیں بولے گی کہ میرے شوہر کو گھر کب لا رہے. یہ دنیا کی محبت میں کتنی ہم لوگوں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر, اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کی گھروں کو ویران کر کے ہم لوگ دنیا پرستی میں, دنیا کمانے میں جو اتنا وقت لگا دیے. میرے بھائیوں جس دن ہم مریں گے نا یہ دنیا ہمارا نام بھول جائے گی, 5 منٹ کے اندر ہمارا نام بھول جائے گی. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ فیاض بھائی کو کب گھر کو لائیں گے, ہر ایک بولے گا کہ لاش کو کب لا رہے, ڈیڈ باڈی کو کب لا رہے. میرے بھائیوں ہم کیسی زندگی گزار رہے, ہم کیسی غفلت کی زندگی گزار رہے, اپنے آپ سے سوال کرنا. تو میرے بھائیوں جس دن موت آئے گی, جس دن موت آئے گی کیا ہوگا محسوس کر کے دیکھو. جس دن میں مر جاؤں گا, اگر میں میرے گھر میں مر گیا, مجھے کوئی کمرے میں رکھنے کی بات نہیں کرتا. ہر ایک جو بھی آئے گا مجھے گھر سے نکالنے کی بات کرے گا, گھر میں رکھنے کی بات کوئی نہیں کرتا. ہر ایک بولے گا کہ جلدی سے جلدی نکالو. کیوں؟ اگر 1 دن 2 دن سے زیادہ ہو گیا سڑی بدبو آ جائے گی, رکھنے کی کوئی بات نہیں کرتا. بہت زیادہ محبت کرنے والا بیٹا بھی یہ نہیں بولتا ہمارے ابا میرے لیے اتنا کما کے رکھے میں میرے گھر میں دفن کر لوں گا, کوئی بیٹا نہیں بولتا. میرے شوہر میرے لیے اتنا کما کے رکھے, میرے شوہر کو میرے بیڈ روم میں ہی رکھے گی. نہیں میرے بھائیوں یاد رکھو اس دن تو کئی بچوں کو آپ بھی دیکھے ہوں گے اپنے آنکھوں سے, جب ابا کی لاش سامنے ہوتی ہے بچے دیکھ کے ڈرتے ہیں. وہ بچے جو صبح شام باپ کے گود میں کھیلتے تھے, باپ کو چومتے تھے, پیار کرتے تھے, صبح شام شام میں گھر کو ابا واپس آئیں گے دوڑ کے جاتے تھے, محبت کرتے تھے, ابو ابو بولتے تھے. لیکن جس دن وہ باپ مر جائے گا, لاش سامنے ہوگی, بیٹے کو بولیں گے نا وہ ڈرے گا, وہ بولے گا میں قریب نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں اپنے اپنے قریب آنے کے لیے ڈریں گے, وہ منظر کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن بولو, اس دن چیخو, بیگم میں تیرے لیے کیا نہیں کرا, بیٹا تیرے لیے میں کیا نہیں کرا, میرا ساتھ دے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرا سپورٹ کرو, مجھے بات کرو. کوئی نہیں بولے گا مجھے اس گھر سے مت نکالو. آپ اس دن چیخ کے دیکھو, چلا کے دیکھو, کوئی نہیں سنے گا ہماری چیخ, کوئی نہیں سنے گا ہماری پکار. یاد رکھو میرے بھائیوں اس دن اتنا لاچار, میرے کپڑے میں خود نہیں اتار سکتا, میرا غسل میں خود نہیں لے سکتا, میں چل نہیں سکتا, مجھے 4 لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, قبرستان لے جائیں گے, میرے اس اصلی گھر میں پہنچائیں گے. وہ گھر جس کی تیاری میں نے کرا, وہ گھر جس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا, وہ گھر جس گھر میں مجھے رہنا ہے پتہ نہیں 100 سال رہیں گے, 1000 سال رہیں گے, قیامت کے دن تک اس گھر میں رہنا ہے. وہ گھر کیڑے مکوڑوں کا گھر, وہ گھر سانپ اور بچھوؤں کا گھر, اس گھر میں مجھے رہنا ہے. اس قبر کے گڑھے میں مجھے ڈال دیں گے. محسوس کر کے دیکھنا, کسی اور کو دفنانے کے لیے جاتے نا بھائی, وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا, میں بھی ایک دن مر جاؤں گا, مجھے بھی اسی طرح لٹا دیں گے لوگ, مجھے بھی اسی طرح کا کفن پہنا دیں گے لوگ, اور لٹانے کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالیں گے لوگ. وہ مٹی کبھی پیر میں لگے تو میں گھر میں نہیں جا سکتا تھا پیر دھوئے بغیر, اس مٹی کو آج میرے منہ پہ ڈال رہا ہے, میرے چہرے پہ ڈال رہا, میرے جسم پہ ڈال رہا ہے. ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں ہے, میرا اپنا بیٹا ہے. میرا بیٹا میرے چہرے پہ مٹی ڈال رہا ہے, بول رہا اب ہو گیا تمہارا ہمارا رشتہ ختم. اس خبر کے گڑھے کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ اس خبر کے گڑھے میں نہ مال آیا, نہ بیٹا آیا, نہ بیوی آئی, نہ رشتہ دار, نہ دوست آیا. میرے بھائیوں ڈر لگتا ہے اس دنیا میں
کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے کا ڈر لگتا ہے، رات کے اندھیرے میں باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں ہے کرنٹ چلے گیا تو ڈر لگتا ہے، سانپ کو دیکھے تو ڈر لگتا ہے، بچھو کو دیکھے تو ڈر لگتا ہے، کوئی بات کرانے والا نہیں ہے تو حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ لیکن میرے بھائی کبھی سوچا ہے نرم نرم گدیوں میں یہاں تو سو گیا، بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی تھی، خبر کے گڑھے میں تکیہ لگانے والا کون؟ خبر کے گڑھے میں نرم بستر بچھانے والا کون؟ خبر کے گڑھے میں ٹائم پاس کے لیے موبائل رکھنے والا کون؟ اے نوجوانوں جو موبائل دیکھتے ہوئے نمازوں کو چھوڑتے ہو، واٹس ایپ فیس بک انسٹا پر رہ کے اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہو، تمہیں خبر کے گڑھے میں موبائل رکھنے والا کون؟ میرے بھائیوں اس دن اکیلے جانا ہے، محسوس کر کے دیکھو جس دن میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں، واپس جانے والوں کے پیروں کی آواز اللہ تعالیٰ اسے سنا دیتا ہے، سن جا رہے دیکھ، تیرا بیٹا جا رہا دیکھ۔ اپنوں سے دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ سعودی دبئی کا سفر کرتے ہیں، مہینوں سالوں سال اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، وہ لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنوں کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جب موت آئے گی میرے بھائیوں سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جس دن مجھے خبر کے گڑھے میں مٹی ڈال کے لوگ واپس جا رہے، اللہ تعالیٰ سنا رہا ان کے قدموں کی آواز کو۔ اگر میرا بیٹا دنیا میں، یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی بوڑھا ماں باپ ہو تو یہ محسوس کر سکتے ہیں، اگر بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کی نوجوان اولاد اس کی خدمت نہیں کر کے اگر دور بھاگے، وہ بوڑھے ماں باپ کتنا ترستے ہیں کہ میرا بیٹا کاش نظر آتا تو اچھا تھا، میرا بیٹا کاش بات کرتا تو اچھا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دن جس دن مجھے دفنا کے لوگ واپس جائیں گے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے واپس جا رہا ہوگا، دل کٹتا ہوگا، اس دن تکلیف ہوتی ہوگی، چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے کہ میں کس کے لیے یہ زندگی گزارا، کس کے لیے 60-70 سال لگا دیا، آج وہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ اس دن جس دن پہلا دن ہوگا میرا، پہلی رات ہوگی میری خبر کے گڑھے میں، میں اکیلا رہوں گا، اس دن وہ رات کیسے گزرے گی کبھی سوچے میرے بھائی؟ خبر کے گڑھے میں تو کوئی روشنی نہیں ہے تو اس روشنی کی کوئی تیاری کرے کیا میرے بھائی؟ اکیلے اس دنیا میں رہتے تھے، رات کے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، تو اس خبر کے گڑھے میں کیا ڈر نہیں لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن انسان کو دفنا کے جیسے ہی لوگ واپس چلے جائیں گے، آئیں گے سوال کرنے کے لیے فرشتے، منکر نکیر آئیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ یاد رکھنا میرے ان الفاظ کو میرے بھائیوں، قبرستان جب بھی جاتے تھوڑا محسوس کر کے دیکھنا، آج میں کسی کو دفنا کے گیا، کل مجھے بھی اسی طرح دفنا کے واپس جائیں گے، آج اس کے پاس موت کے فرشتے آئے، کل میرے پاس بھی آئیں گے موت کے فرشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت کا فرشتہ کالا چہرہ، بیل کے سینگوں کی طرح اس کے بڑے بڑے دانت، نیلی آنکھیں، بجلی کی طرح کڑک آواز لے کے زمین کو کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے نکلے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس کو دیکھنے کے بعد میری حالت کیا ہوگی کبھی سوچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا، اللہ کے رسول جب اتنا ڈراؤنی شکل لے کے فرشتہ آئے گا، جب سوال کرے گا تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کو تو ڈر لگا ہوا ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتی ہے تو ہم تو عورتیں ہیں اللہ کے رسول، ویسے ہی ہماری طبیعت کیا ہے، کمزور ہے، ہم تو نازک ہے، اتنے ڈراؤنی شکل لے کے فرشتے جب آئیں گے سوال کریں گے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مواہب کو، اس کو توحید کی برکت کی وجہ سے اس کا ڈر ختم کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ خبر ہے، یہ خبر کا گڑھا ہے، یہ خبر کی سختیاں ہیں، یہ خبر کا عذاب ہے، کیسا ہے میرے بھائیوں؟ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، تھوڑا سا محسوس کر کے دیکھو، صرف
سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. جس دن میں مروں گا میرے پاس فرشتہ آئے گا, مجھ سے 3 سوال کرے گا. بچپن سے میں سنتے آ رہا ہوں یہ 3 سوال ہے. یہ 3 سوالوں سے میرے کو جواب تو یاد ہو گیا, میں ابھی یاد کر لیا. من ربو کا جیسے بولے گا میں بول دوں گا میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے, میں بول دوں گا میرا دین اسلام ہے. تیرے نبی کون, میں بولوں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں رٹا مار لیا, مجھے یاد ہو گیا, آسانی سے جواب دے دوں گا. غلط نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے جواب. یہاں رٹا مارنے سے, یاد کر لینے سے میرے بھائیوں وہاں زبان نہیں دے گی جواب. زندگی اعمال, اعمال جواب دیں گے. تیرا عمل کیسا تھا, تیری زندگی کیسی گزری, اس کے مطابق زبان کھلے گی. مثال سے بھی سمجھو, ایگزام ہال میں جاتے ہیں, کتنے نوجوان بچے بولتے ہیں ہم اچھی تیاری کر کے گئے, اچھا یاد کر کے گئے, اچھا پڑھ کے گئے, لیکن ایگزام ہال میں بیٹھتے ہی ڈر کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں لکھ سکے, ڈر کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں بول سکے. خبر کے گڑھے میں اتنے ڈراؤنی شکل لے کے جب فرشتے آئیں گے تو کہاں سے جواب دو گے میرے بھائیوں. انسان کی زندگی جواب دے گی. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں, اپنی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں صرف ایک اللہ سے مانگا ہوگا, ایک اللہ کو اپنا رب بنایا ہوگا, ایک اللہ کے سامنے سجدے کیا ہوگا, ایک اللہ کے سامنے رکوع ہوگا, ایک اللہ کے اوپر امیدیں, ایک اللہ کے اوپر بھروسہ, نہ درگاہ کے پاس جھکا, نہ کسی مورتی کے پاس جھکا, نہ تعویذوں کو لٹکایا, کسی نیمبو ناریلوں پہ اس کا بھروسہ نہیں تھا, زندگی بھر ایک اللہ سے محبت, ایک اللہ سے ڈر, ایک اللہ کی عبادت کیا ہوگا, تو پھر وہ انسان بولے گا میرا رب اللہ. دوسرا سوال, نوجوانوں تمہارے نبی کون؟ سوال ہر ایک سے ہونا ہے. حدیث میں الفاظ الگ ہے, چہرہ بھی بتایا جائے گا, یہ کون پہچانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیں گے؟ نوجوانوں زندگی میں کس کو آئیڈیل بنائے تھے, کس کو نمونہ بنائے تھے؟ میرا آئیڈیل کوئی کرکٹر تھا, میرے لیے نمونہ کوئی ایکٹر تھا, اس کے جیسے بال بنایا, اس کے جیسا چہرہ بنایا, اس کے جیسے کپڑے پہنا, تو پھر میں نہیں بول سکتا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے لیے اگر نمونہ زندگی بھر میرے نبی ہے, میں نماز بھی نبی کے طریقے پر پڑھا, روزہ بھی نبی کے طریقے پر, حج زکات بھی نبی کے طریقے پر, اسی طرح میرا حلیہ, میرا چہرہ, ہر چیز نبی کے طریقے پر ہوگا, تو اس دن میں بولوں گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ دوسرا جواب نہیں دے سکتا. تیرا دین کیا ہے؟ مسلمانوں آسان سوال نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے کہ یہ آسان ہے. تیرا دین کیا؟ دین کا مطلب کیا ہوتا؟ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ, قانون جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھیجا, وہ قانون, وہ اسلام ہے. میرا دین اسلام ہے. کسی اور کا دین, یہودیوں کا دین الگ ہے, ہندوؤں کا دین الگ ہے, عیسائیوں کا دین الگ ہے, ہر ایک کا دین الگ ہے. دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ, اس میں شادی کے طریقے آئیں گے, اس میں فنکشنز آئیں گے, اس میں دعوتیں آئیں گے, اس میں پیدائش کا طریقہ, میت کے طریقے, سب ہے اس قانون میں. اس قانون کو بولتے ہیں دین. ہم سمجھے دین بولے تو خالی اسلام بول دینا ہو جاتا, نہیں ہوتا. اسلام کو فالو کرے زندگی میں, اسلام کے مطابق زندگی گزری. گھر میں شادیاں ہوئی تو اسلام کے مطابق ہوئی یا کافروں کے طریقے پر ہوئی؟ بچے پیدا ہوئے تو برتھ ڈے پارٹیز کرے یا اسلام کے مطابق عقیقے کرے؟ کسی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر تمہارے گھر میں رسم و رواج ہوئے یا کافروں کے طریقے پر ہوئے؟ تمہاری زندگی میں سود کا لین دین تھا, تمہاری کمائی کیسی تھی, تمہارا خرچ کرنے کا جگہ کیسا تھا؟ ہر چیز تمہارے دین میں تھا, تمہارے اسلام میں تھا. اگر تم اس اسلام کو فالو کرے تو بولیں گے میرا دین اسلام. اگر میں فالو نہیں کرا, منمانی کر لیا, خالی جمعہ کی نماز پڑھ لیا, جمعہ کے دن ٹوپی داڑھی, خالی رمضان آیا تو رمضان کا مسلمان بن گیا, 1 مہینہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا, اس کے بعد میری زندگی میری مرضی, جہاں چاہے ناچوں, جیسے چاہے کھیلوں, جیسے چاہے کودوں, جس کو چاہے آئیڈیل بناؤ, جس کو چاہے نمونہ بناؤ, اپنی مرضی کی زندگی. آٹو پہ لکھا ہوا, گاڑیوں پہ لکھا ہوا, بائک پہ لکھا ہوا نظر آتا مائی لائف مائی رولز کہتے, میری زندگی میری مرضی کہتے, تو پھر تو مسلمان تو نہیں ہوا.
تیری زندگی میں اگر تیرے رولز چلیں گے تو خبر کے گھڑے میں تو جواب نہیں دے سکتا نا، میرا دین اسلام ہے، میرا دین میری مرضی تھی بولیں گے نا، پھر نوجوانوں کدھر جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جتنے بھی یہاں پر صرف نوجوان ہی نہیں، بوڑھے حضرات جن کی عمریں گزری، یاد رکھو میرے بھائیوں، ابھی بھی زندگی بدل سکتے، بڑھا نہیں سکتے۔ آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بدل سکتے ہیں، بدلنے کی کوشش کریں، بڑھا نہیں سکتے میرے بھائی۔ موت کا فرشتہ پتہ نہیں 8 دن ہے، رمضان کا مہینہ تب تک بھی ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے نہیں معلوم ہے۔ یہ سوچنے والوں کہ میں رمضان میں سدھر جاؤں گا، رمضان میں توبہ کروں گا، رمضان میں معافی مانگوں گا، کتنے لوگوں کو ایسے دیکھے جو بولتے تھے پچھلے سال تھے ہمارے پاس لیکن اس سال نہیں رہے، کم از کم ان کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کریں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ صرف موت کو ایک یاد رکھو، کوئی برائی نہیں کر سکتے، موت کو ایک یاد رکھو، ہر نیکی کرنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا بھی آسان ہے، رات کے اندھیرے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے، جس کو موت یاد رہے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس جب موت کا فرشتہ آئے تو ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔